اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز والدین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دی انسپریشن ماڈل اسکول پری پرائمری میں آپ کی بچی کو خوش آمدید کہتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ ہمارا اور آپ کا یہ سفر بچے کی تعلیم و تربیت میں معاون اور مددگار ہو۔ Welcome to our pre-primary class. Hope everyone is staying safe and healthy. This is our online orientation program جس کے ذریعے ہم آپ کو انسپریشن ماڈل اسکول کی پری پرائمری ایجوکیشن کی خصوصیات اور آن لائن کلاسز کے طریقہ کار کے بارے میں آگہی دیں گے۔ ہر ادارے کے قیام کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے اور یہ مقصد یہ بتاتا ہے کہ اس ادارے کو کیوں قائم کیا ہے، اس کے ٹارگٹس کیا ہیں، اور اس ادارے کو ہم اس لیے وجود میں لے کے آئے ہیں کہ ہمیں اس ضرورت کو پورا کرنا ہے۔ اسی طریقے سے دی انسپریشن ماڈل اسکول کو قائم کرتے وقت ہمارے پاس بھی کچھ مقاصد تھے جو کہ ہم یہاں آپ کو بتاتے ہیں۔ Our mission statement is to inspire learners to acquire leadership skills for guiding humanity in the light of Quran and Sunnah۔ یعنی کہ ہم ایسے افراد تیار کرنا چاہتے ہیں جو کہ لیڈرشپ اسکلز رکھتے ہوں، ان کے اندر قائدانہ صلاحیتیں ہوں، باصلاحیت افراد ہوں اور لوگوں کو قرآن و سنت کی روشنی میں رہنمائی فراہم کر سکیں، یعنی کہ وہ قرآن و سنت کا علم رکھتے ہوں اور اس سے محبت کرنے والے لوگ ہوں۔ ایسے افراد جو معاشرے میں مثبت تبدیلی لا سکیں اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کے احکامات کو لوگوں تک پہنچا سکیں، اور جس بھی شعبے میں ہوں بحیثیت مسلمان اپنی شناخت قائم رکھیں۔ اگر وہ ڈاکٹر ہوں تو ایک مسلمان ڈاکٹر ہوں، انجینئر ہوں تو ایک مسلمان انجینئر ہوں، اور استاد ہوں تو ایک مسلمان استاد ہوں۔ نظریاتی طور پہ ایسے مضبوط مسلمان ہوں جو کہ معاشرے میں اپنی شناخت کو برقرار رکھتے ہوئے لوگوں کو تبدیلی کی طرف مائل کریں۔ اسی لیے اکیڈمکس میں ایکسل کرنے کے ساتھ ساتھ ہم تربیت میں کو بھی خصوصی اہمیت دیتے ہیں، اور ہم ایسی تربیت کرنا چاہتے ہیں کہ جو ایک مسلمان بچے کے لیے ضروری ہو۔ Objectives: To develop a bridge of cooperation between online schooling system and parents۔ مقاصد میں جو ہم سب سے پہلا نقطہ لیں گے وہ موجودہ حالات کے تناظر میں سب سے اہم بات ہے کہ والدین اور اسکول آپس میں کس طرح ایک دوسرے سے تعاون کریں گے اور آن لائن طریقہ تدریس کو سمجھیں گے اور اس کو زیادہ سے زیادہ بچوں کے لیے فائدہ مند بنائیں گے، کیونکہ کوئی بھی نظام اس وقت تک مفید ثابت نہیں ہو سکتا جب تک اس میں والدین اور اسکول کا تعاون شامل نہ ہو۔ ہمارا دوسرا نقطہ ہے کہ ٹو انڈرسٹینڈ دا اسٹرکچر آف ٹیمز آن لائن کلاسز، کہ ہم اس اورینٹیشن کے ذریعے آپ کو اپنی آن لائن کلاسز کا اسٹرکچر سمجھائیں گے کہ وہ کس طریقے سے کام کرتا ہے اور وہ کس طرح دوسرے آن لائن کلاسز سے مختلف ہے۔ ٹو ہیلپ پیرنٹس انٹریکٹ اینڈ ہیلپ دیئر چلڈرن ان لرننگ ایٹ ہوم بائی یوزنگ ٹیمز آن لائن کلاسز۔ اس اورینٹیشن کے ذریعے ہماری کوشش ہوگی کہ والدین کو یہ رہنمائی بھی فراہم کی جائے کہ وہ کس طرح بچوں کو گھر پر ایک بہتر لرننگ انوائرمنٹ فراہم کر سکیں۔ ٹو ہیو اے شیئرڈ انڈرسٹینڈنگ آف دا ڈفرینس بٹوین انسپریشن اینڈ ادر اسکول سسٹم۔ آپ کو یہ بات بھی اس اورینٹیشن کے ذریعے اچھی طریقے سے آپ کے علم میں آ جائے گی کہ ہمارے اسکول یعنی کہ دی انسپریشن ماڈل اسکول کا دوسرے تمام اسکول سے کیا فرق ہے اور ہمارا طریقہ تعلیم دوسرے اسکولوں سے کس طرح مختلف ہے۔ ٹو بی فیملیئر ود ویز آف ہینڈلنگ دا چائلڈ ایٹ ہوم۔ اس کے علاوہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم آپ کی ہر ممکن مدد کریں کہ آپ کس طریقے سے مختلف سرگرمیوں کے ذریعے بچوں کو نت نئی چیزیں سیکھنے میں مدد دیں اور گھر پر ان کو مختلف مفید سرگرمیوں میں مصروف رکھیں۔ عزیز والدین، کووڈ-19 کی وجہ سے پوری دنیا ایک بحران سے گزر رہی ہے۔ اس کا اثر ہماری زندگی کے ہر شعبے میں نظر آ رہا ہے۔ ہمارے کام کرنے کا طریقہ اور روزمرہ کے کاموں کو نمٹانے کا جو طریقہ تھا وہ یکسر تبدیل ہو گیا ہے۔ تعلیمی اداروں کی بندش ایک طویل عرصے سے ہے جس کی وجہ سے بچے گھروں میں قید ہیں، اور ان کے لیے تعلیمی سرگرمیاں مہیا کرنا اور ان سرگرمیوں میں مصروف کرنا والدین کے لیے ایک خاصا چیلنجنگ ٹاسک ہے۔ ایسے میں تعلیمی اداروں نے آن لائن کلاسز لینے کا فیصلہ کیا ہے جو کہ ایک واحد آپشن ہے کہ جس کے ذریعے ہم بچوں کو مزید تعلیمی نقصان سے بچا سکتے ہیں۔
یہ یقیناً روایتی طریقۂ تدریس سے بالکل مختلف ہے، اور اس طریقۂ کار کو اختیار کرتے وقت یہ بات بھی ہمارے ذہن میں تھی کہ یہ طریقہ کار اساتذہ اور والدین دونوں کے لیے ایک نیا طریقہ کار ہے۔ آپ کو جتنی مشکلات کا سامنا ہے اس کا ہمیں پورا احساس ہے، لیکن ابتدا میں ہر نئی چیز اختیار کرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ امید ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ یہ طریقہ کار بھی آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ آن لائن کلاسز کے حوالے سے آپ کے ذہنوں میں بہت سے سوالات ہوں گے، آپ کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہوگا۔ ہماری کوشش ہوگی اس پریزنٹیشن کے ذریعے آپ کے سوالات کی تسلی بخش جوابات دے دیے جائیں اور آپ کی مشکلات کا حل بھی پیش کر دیا جائے، لیکن اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ذہنی طور پر اپنے آپ کو اس حقیقت کو تسلیم کرنے کے لیے راضی کر لیں کہ ہمارے پاس تعلیمی سلسلے کو بحال کرنے کے لیے اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں بچتا۔ آن لائن کلاسز کے لیے ہر اسکول نے مختلف آپشنز کا انتخاب کیا ہے۔ کسی نے گوگل کلاس رومز اور کسی نے مائکروسافٹ ٹیم اور کسی نے زوم لنکس جیسے ٹولز کو استعمال کیا ہے۔ یہاں ہم یہ بات کریں گے کہ انسپریشن ماڈل اسکول میں ہم نے آن لائن پورٹل کا انتخاب کیوں کیا اور اس میں کی کیا انفرادیت ہے۔ دی انسپریشن ماڈل اسکول میں ہم نے آن لائن پورٹل کا انتخاب کرتے وقت ان تمام آپشنز کا اچھی طرح جائزہ لیا، تو ہمیں اس بات کا اندازہ ہوا تھا کہ جو اس میں سب سے بڑی مشکل پیش آتی ہے والدین کو، وہ یہ تھی کہ ایک ہی وقت میں اگر مختلف بچے مختلف کلاسز میں ان کے پڑھتے ہیں اور ان کو ایک ہی وقت میں کلاس لینی پڑ جائے تو بیک وقت تمام بچوں کو آن لائن نہیں کیا جا سکتا، اس کے لیے انہیں مختلف ڈیوائسز کی ضرورت پڑتی۔ اسی طریقے سے یہ ٹائم باؤنڈ ہے کہ اگر کسی وقت کلاس ہو رہی ہے اور اس وقت آپ ان کو آن لائن نہ کر سکیں، لائٹ چلی جائے یا آپ کے انٹرنیٹ کنیکشن میں کوئی پرابلم آ جائے تو آپ کی وہ آن لائن کلاس پہ مس ہو جاتی ہے۔ یہ کافی مشکلات تھیں جو والدین کی طرف سے سامنے آ رہی تھی۔ ان تمام مشکلات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم نے انسپریشن اسکول کا آن لائن پورٹل جو ہے وہ ڈیزائن کیا، اور اس میں سب سے بڑی آسانی والدین کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنی سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے وقت کے حساب سے کسی بھی وقت جو ہے وہ اپلوڈڈ ویڈیوز کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور ان ڈاؤن لوڈڈ ویڈیوز کو اپنے بچوں کو کسی بھی وقت دکھا سکتے ہیں جب ان کے فرصت ہو اور جب وہ اپنے بچوں کو بہتر کوالٹی ٹائم دے سکیں۔ اس طرح سے والدین کو وقت کا جو ہے وہ باؤنڈ نہیں ہونا پڑتا کہ اس مخصوص وقت میں جو ہے وہ ان کو لیکچر اٹینڈ کرنا ہے اور بچے کو اپنے ساتھ بٹھانا ہے، اور لائٹ چلی جانے کی صورت میں، انٹرنیٹ کنیکشن فیل ہو جانے کی صورت میں، یا ایک ہی وقت میں مختلف بچوں کی کلاسز ہونے کی صورت میں مختلف ڈیوائسز کی ضرورت کی انہیں جو ہے وہ پریشانی نہیں رہتی ہے۔ ہماری آن لائن کلاسز کی نمایاں خصوصیات: نمبر 1، ہماری تمام ویڈیوز ڈاؤن لوڈیبل ہیں جو کہ ہمارے پورٹل پہ موجود ہوتی ہیں۔ آپ اپنی سہولت کے پیش نظر کسی بھی وقت پر اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور کسی بھی وقت اس کو بچوں کو دکھا سکتے ہیں، یعنی کہ ہماری طرف سے آپ کو کسی بھی مخصوص وقت کا پابند نہیں کیا جاتا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان تمام ویڈیوز پر جو بھی ایکٹیویٹیز دکھائی گئی ہیں وہ بچوں کو زیادہ سے زیادہ سیکھنے کا موقع فراہم کرتی ہیں، یعنی کہ ہماری لرننگ اپروچ ایکٹیویٹی بیسڈ ہے۔ مختلف مہارتوں کو پروان چڑھانے کے لیے ہم نے ان ایکٹیویٹیز کا انتخاب کیا ہے۔ ان ویڈیوز کے ذریعے آپ ان ایکٹیویٹیز کو بچوں کو گھر پر کرنے کا موقع دیں۔ یہ ایکٹیویٹیز انڈیپینڈنٹ لرننگ کو پروموٹ کرتی ہیں، یعنی کہ بچہ خود سے سیکھے۔ ان ایکٹیویٹیز کا مقصد بالکل بھی یہ نہیں ہے کہ ماؤں کو یہ کام کر کے بچوں کو دکھانا ہے اور بتانا ہے کہ یہ کام ایسے کیا جائے، بلکہ یہ کام بچوں کو خود کرنے کا موقع دیں۔ صحیح اور غلط، ایسے کرنا تھا یا نہیں کرنا تھا کہ بہت زیادہ پابندی اس میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سیلف بیسڈ لرننگ کو پروموٹ کریں کہ ہر بچے کا سیکھنے کا طریقہ، ہر بچے کی سیکھنے کی رفتار دوسرے بچے سے مختلف ہوتی ہے۔ کبھی بھی اپنے بچے کو دوسرے بچے یا بہن بھائیوں سے کمپیئر نہ کریں۔ ایک بچہ ضروری نہیں ہے کہ جو چیز 1 گھنٹے میں سیکھ رہا ہے دوسرا بچہ اس کو 15 منٹ میں بھی سیکھ سکتا ہے، لہٰذا اپنے بچے کی سیکھنے کی رفتار کو فوکس کریں اور اسی حساب سے بچے کے ساتھ کام کریں۔ ہماری تمام ایکٹیویٹیز جو ہیں ہماری طریقہ کار کے مطابق ریڈنگ اسکلز کو پروموٹ کرتی ہیں۔ عام طور پہ ماؤں کو سب سے زیادہ فکر یہ ہوتی ہے کہ ان کا بچہ کب پینسل پکڑے گا اور کب لکھنا شروع کر دے گا، جبکہ ہم جس طریقہ کار کے مطابق چلتے ہیں اس میں لکھنے سے پہلے پڑھائی پر توجہ دی جاتی ہے۔
اسی لیے ہم ریڈنگ اسکلس کو پروموٹ کرتے ہیں رائٹنگ سے پہلے۔ لینگویج ڈیولپمنٹ. This is the most important area of early education. There are 4 basic areas of language development: listening and speaking, reading and writing. کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے اس کی 4 بیسک ایریاز پر کام کرنا پڑتا ہے، جو کہ لسننگ اینڈ اسپیکنگ، سننا اور بولنا، ریڈنگ اینڈ رائٹنگ یعنی کہ پڑھنا اور لکھنا ہے۔ جتنی اچھی ہماری لینگویج ڈیولپ ہوتی جاتی ہے ان 4 ایریاز پہ کام کر کے، اتنا ہی بچے کی شخصیت میں اس کا اچھا اثر پڑتا ہے، بچے کا کانفیڈنس بہتر ہوتا ہے، اس کا سوشل انٹریکشن بڑھتا ہے، اور وہ اپنے جذبات، احساسات اور خیالات کو بہتر طریقے سے لوگوں کو بتا سکتا ہے، بول کر اور لکھ کر۔ لسننگ اینڈ اسپیکنگ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں لینگویج میں، ریڈنگ اینڈ رائٹنگ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، یعنی کہ لسننگ اینڈ ریڈنگ جو ہیں وہ لینگویج کی ان پٹ اسکلس ہیں۔ آپ جتنا ہم سنتے ہیں تو ہم بولتے ہیں۔ لسننگ اینڈ اسپیکنگ کا آپس میں یہ تعلق ہے کہ لسننگ جو ہے وہ ان پٹ اسکل ہے اور اسپیکنگ اس کا آؤٹ پٹ ہے۔ ہم جتنا سنتے ہیں اتنا ہی بولتے ہیں۔ اس کا اندازہ آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ جب بچے بالکل ابتدائی عمر میں ہوتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں، تو بچہ بول نہیں سکتا ہے، اور بچہ جو ہے اپنے ماحول میں ارد گرد موجود آوازوں کو سنتا ہے، پھر انہیں سمجھتا ہے اور ان کو سمجھ کر ان پر رسپونڈ کرنا سیکھتا ہے۔ اس کے بعد وہ خود بخود بولنے کی طرف آ جاتا ہے۔ جب تک بچہ بولنا شروع نہیں کرتا، وہ ان آوازوں کو جو اس کے ماحول میں موجود ہوتی ہیں ان کو سمجھ کر ان کے مطابق کام کرتا ہے، ان پر اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے، اور اس کے بعد انہی آوازوں کی مدد سے الفاظ کی ادائیگی، چھوٹے چھوٹے جملے اور اپنے معنی و مفہوم کا بیان کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ ماحول میں جتنی زیادہ لسننگ ہوگی، اس کے ماحول میں جتنی زیادہ وہ سنے گا، اتنی ہی زیادہ وہ اچھا بولنے لگے گا۔ ہم آپ کو اپنے پورٹل میں انشاءاللہ ایسی ویڈیوز دیں گے جو مختلف اقسام کی لسننگ ایکٹیویٹیز پر مشتمل ہوں گی۔ یہ ایکٹیویٹیز بچوں کی لسننگ کو بہتر کریں گی، اور پری نرسری میں ہم اپنے سسٹم میں لسننگ ایکٹیویٹیز پر فوکس کرتے ہیں تاکہ بچے زیادہ سے زیادہ لسننگ کریں اور مختلف طریقوں سے بولنے کا طریقہ، انداز اور چیزوں کے نام جان سکیں۔ بولنے کا کیا مطلب ہے؟ بولنے کا مطلب ہے کہ جب کسی خاص موضوع یا چیز کے بارے میں یا کہانی کے بارے میں بچوں سے بات کی جائے تو وہ کسی بھی قسم کی پریشانی اور جھجک محسوس کرنے کے بجائے رواں بول سکیں، اعتماد سے بول سکیں۔ اسی طریقے سے ریڈنگ اینڈ رائٹنگ اسکلس کا آپس میں یہ تعلق ہے کہ ریڈنگ جو ہے وہ ان پٹ اسکل ہے اور رائٹنگ اس کا آؤٹ پٹ ہے۔ جتنا زیادہ ہم پڑھتے ہیں اتنا ہی زیادہ ہم اچھا لکھنے کی جو ہے وہ صلاحیت حاصل کرتے ہیں، اور بچوں کو رائٹنگ سکھانے کے لیے ریڈنگ کروائی جاتی ہے۔ اسی لیے جتنا آپ مختلف کہانیاں، مضامین، تحریریں آپ بچوں کی نظر سے گزاریں گے، بچوں کو لکھنے کا اچھا طریقہ آتا جائے گا۔ یہاں پہ لکھنے سے مراد لیٹر فارمیشن یا کسی چیز کو کاپی کر کے لکھنا نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ لکھنے سے مراد یہ ہے کہ اپنے خیالات اور احساسات کو اپنے انداز میں لکھ سکیں، یعنی کہ کریٹیو رائٹنگ ہے۔ اگر آپ ریڈنگ کے بغیر بچے کو لکھنے کے لیے کہیں گے تو اس نے ریڈنگ نہیں کی ہوگی، اس کا ایکسپوجر نہیں ہوگا ریڈنگ کا، اس نے ڈفرینٹ بکس میں اسٹوریز اور مضامین نہیں پڑھے ہوں گے، تو وہ جب لکھے گا تو اس کو اپنے خیالات کو الفاظ کی صورت میں لکھنے میں بے انتہا مشکل ہوتی ہے، اور وہ پھر مجبوری میں لکھتا ہے، کیونکہ ایجوکیشنل نیڈ ہے یہ، اور اس کو ہم مختلف مضامین اور مختلف کہانی یا اسٹوری، خط، اس طرح کی چیزیں لکھنے کا کہیں گے تو وہ بہت مجبوری میں لکھے گا، زبردستی لکھے گا، اسے لکھنے کا طریقہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اسی لیے ہم اپنے سسٹم میں بچوں کو زیادہ سے زیادہ پرنٹڈ مٹیریل، یعنی کہ وہ چیزیں جن میں تحریر لکھی ہوئی ہوتی ہے، اس کا ایکسپوجر دیتے ہیں۔ اس میں آپ گھر کے اندر آنے والے مختلف کارٹنز، چیزوں کے ڈبے، جارز، لیبلز، اخبار،
میگزینس، بچوں کی کہانیوں کی کتابیں جس میں تحریر ہوتی ہے اس کا بچوں کو ایکسپوجر دیں، بچوں کی نظر سے ان چیزوں کو گزاریں. تو پڑھنے کی جتنی چیزیں بچوں کی نظروں سے گزریں گی ان کو متوجہ کروایا جائے ان کی طرف، تو ان کو پرنٹڈ ورڈز یعنی لکھے ہوئے کی پہچان، اس کو سمجھنا اور پڑھنے کی صلاحیت حاصل ہوگی. ساتھ ساتھ اگر آپ ان کو یہ چیزیں پڑھ کر بتاتے جائیں گے تو بچے کی وکیبلری میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، جو کہ لینگویج کی بنیاد ہے. لینگویج کی بیس اس کی وکیبلری ہوتی ہے، یعنی جتنا اچھا آپ کے پاس ذخیرہ الفاظ ہوتا ہے اتنی ہی آپ کی زبان جو ہے وہ امپروو ہوتی جاتی ہے. ہمارے پورٹل میں بھی موجود ویڈیوز کے ذریعے ہم آپ کو مختلف طریقوں سے بچوں کی وکیبلری بڑھانے کے طریقے بتا رہے ہیں. اکثر جگہوں پر یہ ابہام ہو سکتا ہے کہ سائنس میں اگر کوئی ایسی ویڈیو آپ کے پاس آئی ہے جس میں باڈی پارٹس کا تعارف کروایا جا رہا ہے تو آپ بچوں کو ان کے نام یاد کروانے کی کوشش کریں، تو اس طرح آپ کی پریشانی میں اضافہ ہوگا، آپ جھنجھلاہٹ کا شکار بھی ہوں گی اور یاد کروانے کی کوشش میں آپ کی بے انتہا جو ہے وہ ایفرٹ لگے گی. اور مختلف سبجیکٹ کی ویڈیوز آئیں گی، اس میں اس طرح بہت ساری وکیبلریز ہم آپ کو دیں گے. تو ان وکیبلریز کو سکھانے کا یہ طریقہ ہے کہ آپ بچوں کو اپنے ماحول میں موجود ان چیزوں کی طرف متوجہ کر کے ان کے نام بتانا شروع کر دیں، تاکہ بچہ کھیل کھیل میں کسی بھی طریقے سے، دلچسپ طریقے سے جو ہے ان چیزوں کے نام کو جان لے اور بار بار نام بتانے کی وجہ سے بچہ ان کو یاد کر لے. لیکن زور زبردستی اور ذہنی دباؤ کے بغیر یہ وکیبلریز جو ہیں وہ بچوں کو دینی ہیں. ان تمام طریقوں کے بعد بچے کو کسی چیز کے بارے میں جب لکھنا دیا جاتا ہے، یعنی کہ اس کی وکیبلری بھی امپروو ہو گئی ہے اور اس کو مختلف طریقوں سے رائٹنگ کا اندازہ بھی ہو چکا ہے، تو پھر وہ اپنے خیالات اور احساسات کو تحریر میں بہت آسانی کے ساتھ منتقل کر لیتا ہے. سب سے پہلے ہم لینگویج ڈیولپمنٹ میں جو ایریا لیں گے وہ لسننگ کا لیں گے، اور پری نرسری میں ہمارے سسٹم میں سب سے زیادہ لسننگ اور اسپیکنگ پہ توجہ دی جاتی ہے. رائٹنگ جو ہے وہ ہم نرسری کے جی پہ فوکس کرتے ہیں. تو پری نرسری کی کلاسز کے لیے جو لسننگ ایکٹیویٹیز کروائی جاتی ہیں ان میں اسٹوریز ہوتی ہیں کہ ہم بچوں کو کہانی سناتے ہیں اور کہانی کے ذریعے مختلف آوازیں اور ان پہ مختلف الفاظ کا استعمال اور ان کے ایکسپریشنز کے ذریعے بچہ جو ہے وہ لسننگ کرتا ہے اور مختلف ایکسپریشنز اور مختلف آوازوں سے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرواتا ہے. اسی طریقے سے ہم ساؤنڈز دیتے ہیں، یعنی کہ لیٹر ساؤنڈز کے ذریعے، اور ہم مختلف پومس سناتے ہیں اردو اور انگلش دونوں میں، جس میں مختلف الفاظ آتے ہیں، مختلف واقعات آتے ہیں جو بچوں کے حساب سے اس میں دلچسپ طریقے سے بیان کیے گئے ہوتے ہیں، اور بچوں ان پومس کو بہت جلدی جو ہے وہ سن کر یاد کر لیتا ہے. اسی طریقے سے مختلف انسٹرکشنز کلاس میں دی جاتی ہیں کہ جن کے ذریعے بچے ان کو سنتے ہیں اور اس کے بعد ان کو فالو کرتے ہیں اور اس کے مطابق کام کرتے ہیں. ڈفرینٹ وکیبلریز دی جاتی ہیں، مختلف جگہوں پر استعمال ہونے والی چیزوں کے نام، جیسے کچن یوٹینسلس کے نام بتائے جاتے ہیں، اسی طریقے سے باتھ روم تھنگس کے نام بتائے جاتے ہیں. یہ کام آپ گھر میں مختلف جو آپ کے پاس کھلونے ہیں بچوں کے، ان کے ذریعے آپ ان کا نام بتاتے جائیں چیزوں کے، تو ان کی وکیبلری میں اضافہ ہوتا جائے گا. یہ ساری ایکٹیویٹیز ان کی لسننگ کو پروموٹ کرتی ہیں. بچہ اپنے ماحول میں جتنی چیزوں کو سنتا ہے اور ایکٹیولی سننا، تو اس کے ذریعے اس کی لسننگ پروموٹ ہوتی ہے. لسننگ ایکٹیویٹیز کے بعد آتی ہیں اسپیکنگ ایکٹیویٹیز، کیونکہ اب تک ہم مختلف لسننگ ایکٹیویٹیز کے ذریعے بچوں کی لینگویج انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر چکے ہوتے ہیں. تو اس مرحلے پر آ کر بچہ خود بخود ہی ایکسپریسو ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ خود اپنے الفاظ کے ذریعے اپنے خیالات اور احساسات اور دیکھی جانے والی چیزوں کا اظہار کرنے لگتا ہے. لسننگ ایکٹیویٹیز اصل میں اس ہی لینگویج ڈیولپمنٹ کو امپروو کرتی ہے کہ ہم مختلف ایکٹیویٹیز کے ذریعے ان کو آوازوں کی طرف اور چیزوں کی طرف متوجہ کرتے ہیں، وہ مختلف چیزیں سنتے ہیں اور اس طریقے سے یہ سننے کی صلاحیت ان کی امپروو ہوتی ہے اور وہ لینگویج کو بہتر طریقے سے انڈرسٹینڈ کرنا شروع کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ اس کو خود بخود اپنی اسپیکنگ میں لے آتے ہیں، یعنی کہ وہ ایکسپریسو ہو جاتے ہیں. اسپیکنگ کا مطلب ہی یہی ہے کہ بچہ اپنی وربل لینگویج کو
امپروو کر لیں. جتنی اس کی وربل لینگویج امپروو ہوتی ہے اتنے ہی وہ اپنے خیالات، جذبات، احساسات اور ارد گرد کی چیزوں کو بہتر طریقے سے بہتر الفاظ میں ایکسپلین کرتا ہے. اس میں جو ایکٹیویٹیز ہم استعمال کرتے ہیں اس میں اسٹوری ٹیلنگ ہے، شو اینڈ ٹیل ہے، اینڈ آنسر سمپل کویسچن. اسٹوری ٹیلنگ از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ ایکٹیویٹی. اسٹوری ٹیلنگ میں جب ہم بچے کو اسٹوری سناتے ہیں، مختلف اسٹوریز سناتے ہیں اور اس میں بچہ اس کو سنتا ہے، مختلف الفاظ سنتا ہے، مختلف کرداروں کی جو ہے وہ الفاظ کے ذریعے ان کی تصویر اس کے سامنے آتی ہے، تو وہ ان چیزوں کے ذریعے جو ہے وہ اپنی لینگویج انڈرسٹینڈنگ کو امپروو کرتا ہے. وہ زبان کو سن کر اس کو سمجھنے کی صلاحیت کو بہتر بناتا ہے اور اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کو کتنے مختلف طریقوں سے ایکسپلین کیا جا سکتا ہے. اس طریقے سے جب ہم ان کو ری ٹیل کرواتے ہیں اسٹوری، تو پھر وہ اپنے الفاظ میں انہی اسٹوریز کو دوبارہ بیان کرتے ہیں. تو ان کا ہر بچے کا انداز جو ہے وہ دوسرے بچے سے مختلف ہوتا ہے اور اوریجنل اسٹوری کو وہ پھر اپنے الفاظ میں مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں. جو دوسری ایکٹیویٹی ہے وہ ہوتی ہے شو اینڈ ٹیل. شو اینڈ ٹیل میں ہم کسی بھی آبجیکٹ کو لے کے، جو ان کے ٹوائز میں سے بھی ہو سکتا ہے، ارد گرد ماحول میں موجود کسی چیز سے بھی ہو سکتا ہے، اس کو لے کر بچوں کو یہ کہتے ہیں کہ وہ اس کو اپنے الفاظ میں ڈسکرائب کرے، اپنے الفاظ میں اس کے بارے میں بتائے. اس کو سکھانے کے لیے یہ کیا جاتا ہے کہ پہلے اس کو گھر میں موجود بڑا خود کوئی آبجیکٹ اٹھا لے اور اس آبجیکٹ کو بچے کو دکھا کر اس کے بارے میں ایکسپلین کرے کہ اس کا کلر کیا ہے، یہ سافٹ یا ہارڈ ہے، اس کو ہم کس چیز میں استعمال کرتے ہیں، اس کے استعمالات کیا کیا ہو سکتے ہیں، اس کی شیپ کیسی ہے. اس طرح بچے کو کسی آبجیکٹ کا ڈسکرپشن سمجھ میں آتا ہے کہ کیسے دیا جاتا ہے. اس کے بعد بچوں کو مختلف چیزیں اگر دی جائیں گی تو وہ ان کو ڈسکرائب کرنا سیکھے گا. وہ اپنے ٹوائز میں سے کوئی چیز لے کے ڈسکرائب کر سکتا ہے کہ اس کا کلر کیا ہے، شیپ کیا ہے، کس چیز میں استعمال ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں اس کی اسپیکنگ ایکٹیویٹیز کو ڈیولپ کرتی ہیں. اسی طریقے سے جو تیسری ایکٹیویٹی ہے وہ ہے آنسر سمپل کویسچنس. جب اس کی لینگویج انڈرسٹینڈنگ بہتر ہو جاتی ہے تو وہ اپنے بارے میں مختلف سوالات یا کسی اسٹوری کے بارے میں سوالات کیے جائیں، اس کے بارے میں ارد گرد موجود چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے، یا کوئی ایسا واقعہ یا کوئی ایسی چیز جو اس کے گھر میں ہوئی ہو اس کے بارے میں سوال کیا جائے، تو اس کے بہت آسانی سے اور بہتر طریقے سے جوابات دے سکتا ہے. یعنی کہ اس کی اورل لینگویج ڈیولپ ہو جاتی ہے. اس کے پاس لسننگ کی وجہ سے مختلف آئیڈیاز ہوتے ہیں جن کو وہ اپنے الفاظ میں بیان کرنے کی استعداد جو ہے وہ رکھتا ہے. اس طرح اس کی لینگویج جو ہے وہ امپروو ہو جاتی ہے.